السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی کورٹ میں جو کیس غداری کا مقدمہ کہہ لیں، آئین توڑنے کا مقدمہ کہہ لیں، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ڈیولپمنٹ واپس بھی ہوگی۔ جسٹس فیصل عرب صاحب جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یا میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے اس بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے، وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن بعد میں جب آرڈر آیا کورٹ کا تو اس آرڈر کے مطابق وہ ابھی بھی بینچ کا حصہ ہے اور وہ بینچ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے مس رپورٹ ہوا ہے، ہم اپنے نمائندے اظہر بن کریم سے شروع کریں گے بات کرنا۔ اظہر کورٹ میں موجود تھے۔ اظہر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام کاشف صاحب۔ اظہر ایگزیکٹلی بتائیے گا جج صاحب نے کیا کہا تھا اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے آج کورٹ میں؟ کاشف صاحب، اگر میں آپ کو جو پراپر ورڈنگ ہے جج صاحب کی، جسٹس فیصل عرب صاحب کی، جب یہ تمام واقعہ اس وقت پیش آیا جب دونوں طرف تلخی جب پیدا ہو گئی اکرم شیخ کے بولنے پر، تو جو ورڈ ٹو ورڈ ورڈنگ تھی جسٹس فیصل عرب کی، ہم اپنے ناظرین کو سناتے ہیں کہ if you are still apprehensive that court is not neutral, then we are also not interested to proceed with this matter. I will not put in this matter at all. And there is no dearth of judges in this country. یہ وہ ورڈنگز تھی، یعنی کہ اگر اس کے آپ ٹرانسلیٹ کریں کہ دیر از نو ڈرتھ آف ججز ان دس کنٹری، یعنی کہ اس ملک میں ججوں کی کمی نہیں ہے اور میں اس میٹر کو مزید جو ہے وہ پروسیڈ کروں گا، یہ کہہ کر جسٹس فیصل عرب جو ہے وہ اٹھے اپنی نشست کرسی سے اور چیمبر کی طرف بڑھنے لگے، تو اکرم شیخ نے انہیں روکا، ان کو واپس بلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ تو یہ وہ ورڈنگز تھی جس کے بعد جو ہے اس کا کلیئر کٹ یہ مطلب نکلتا کہ وہ اس کیس کو نہیں سننا چاہتے اور وہ اس کیس سے الگ ہو رہے ہیں۔ لیکن جب فیصلہ آیا تو وہ اس کا ٹوٹل اپوزٹ۔ ججز پر تو الزامات بھی اس سے پہلے بھی الزام لگتے رہے، کرائے کے قاتل ہونے کا الزام بھی اعجاز صاحب نے لگایا تھا جو وکیل ہیں مشرف صاحب کے۔ آج کوئی خصوصی بات ہوئی جس پہ وہ اٹھ کے چلے گئے؟ دیکھیے آج کاشف صاحب حیران کن طور پہ اس سے پہلے جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ نوک جھونک مسلسل ہر پیشی پر تقریباً رہتی ہے، کرائے کے قاتل تک یہاں پر کہا گیا جو ہے دوسری سائڈ سے، لیکن آج جو بات ہوئی تھی وہ ایک سمپل ایک اپلیکیشن بھی اس طرح پہلے موو کی جا چکی ہے کہ ججز کی تعصب پر مبنی جو اپلیکیشن تھی وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر پروسیڈ ہو چکی ہے، لیکن آج سمپل یہی بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ جانبداری کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن آج حیران کن طور پر جو ججز ہیں انہوں نے جو ہے اس کو زیادہ سیریس لیا اور خاص کر جسٹس فیصل عرب جو ہیں وہ یہ جو ریمارکس دیتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور یہی سوچا جا رہا تھا کہ وہ یہ جو بینچ ہے وہ تحلیل ہو چکا ہے، لیکن جب فیصلہ آیا تو یہ آپ کی سمجھ تھی، یہ کہنا تھا کہ اظہر یہ آپ کی سمجھ تھی کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، یا یہ انہوں نے کہا اپنے منہ سے کہ بس ختم، اب سے میں یہ کیس نہیں سنوں گا، یا ایک ازمپشن ان کے ایک جملے پر یہ ازیوم کیا گیا کورٹ میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے کہ وہ اب یہ کیس نہیں سنیں گے؟ کاشف صاحب، جو میں نے فکرے پڑھ کے سنائے ہیں یہ جسٹس فیصل عرب کے ہو بہو میں کورٹ میں تھا، میں نے خود وہ بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی رپورٹرز تھے سب نے وہی سنا تھے جہاں پر انہوں نے یہ لکھے کہ اس کا کلیئر کٹ یہ مطلب تھا کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں اس کیس کو، اور اس میں انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ یہ صرف آج کے لیے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک میں ججز کی کمی نہیں ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہم بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں، اور میں اس جو میٹر ہے اس کو مزید پروسیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، چیمبر میں چلے گئے۔ اگر وہ واضح کرتے کہ وہ آج کے لیے صرف جو ہے رویے سے جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم وہی رپورٹ کرتے، لیکن جو ان کی ورڈنگز تھی اس سے کلیئر کٹ یہ میسج جا رہا تھا، تاثر آ رہا تھا کہ وہ اس بینچ سے الگ ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ اظہر آپ کا، یہ ضروری تھا کہ آپ بھی سمجھیں سنیں کہ کورٹ میں ہوا کیا۔ بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشرف صاحب کے لائر ہیں، بابر ستار صاحب لیگل ایکسپرٹ، بہت شکریہ آپ کا بھی بابر، طلال چودھری صاحب ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے، اور روف کلاسرا صاحب آپ تو بہت ساری چیزوں کو دیکھتے رہے۔ میں ذرا پہلا حصہ آج کی پروسیڈنگز پر، دوسرا حصہ میں خواجہ صاحب کے کل کے انٹرویو کے اوپر بھی، اور بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے، کیس سیاسی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، وی آل نو دیٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا ٹیکنیکل معاملہ ان سے ذرا کر لوں، بریفلی بتائیے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آج کے فیصل عرب صاحب جب اٹھ کے چلے گئے، جو ریمارکس انہوں نے دیے، دیر از نو ڈیرتھ آف ججز، ججز کی کمی نہیں ہے، مجھے بھی شوق نہیں ہے، اگر آپ کو شوق نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے وکیل تو کہہ رہے ختم ہو گیا معاملہ، وہ تو نہیں آ سکتے واپس۔ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی کورٹ میں موجود تھا اور جس نے براہ راست یہ سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سب کا یہی خیال ہے۔ مختلف چینلز پہ میں کمنٹ سنتا رہا ہوں، رپورٹرز کے، دنیا چینل پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا، یہی بات کر رہے ہیں
کہ انہوں نے ریکیوز کیا. لیگل لینگویج میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی میں یہ کیس نہیں سنتا. اچھا اب یہ ٹیکنیکلی بتائیں, اگر ایک جج بینچ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ریکیوز کرے اور بعد میں وہ فیصلہ کرے نہیں میرا نہیں کہ میں آئی تھنک میں رک سکتا ہوں, ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے؟ لیگلی جب آپ ریکیوز کرتے ہیں تو ریکیوز جج کوئی بچہ تو نہیں ہے جو مذاق کرتا ہے کورٹ میں کہ کورٹ میں ایک بات کر دی 15 منٹ بعد کسی نے بہلا پھسلا کے دوبارہ بھیج دیا کہ جی چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے, ناراض نہ ہونا. بھائی آپ جج ہیں, آپ ایک اتنے انتہائی اہم کیس کی آپ سماعت کر رہے ہیں اور ایک قانونی ایک ایشو ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نہیں سنتا اور اس ملک میں ججز کی کوئی کمی نہیں اور جج بڑھیں, اور آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور باقی بھی آپ کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا, اور پھر 2.5 گھنٹے کے بعد جو آپ تحریری فیصلہ دیتے ہیں اس میں آپ کئی اور چیزیں ایسی ہیں اس میں آپ یکسر جو ہے اپنا موقف چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے صرف آج کی سماعت سے جو ہے معذرت کی تھی. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ انہوں نے آج کمنٹس دیے ہیں ریگارڈنگ انور منصور صاحب پروزیکیوٹر, کہ ان کا رویہ اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک کمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا ایبسلیوٹلی غلط, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں خود میری بات پہ بھی آپ یقین نہ کریں, آپ اس عدالت کی جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ساری ویڈیو پہ ریکارڈ ہوتی ہے, آپ اس کی ریکارڈنگ منگوا لیں, آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہوا, انور منصور نے کیا کہا, باقی نے کیا کہا اور انہوں نے خود کیا کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسی موقف کی تائید ہے, اس کا ایک ثبوت ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ عدالت بدنیت ہے, متعصب ہے, پریجوڈسڈ ہے, اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے. الفاظ ہیں بدنیت ہے, ہم نے کہا ہے یہ جوڈیشل ریکارڈ پہ ہے, کورٹ کے ریکارڈ پہ ہے. یہ اس وقت سے نفی میں سر ڈال بابر, how do you see it legally? First of all, legally. امپورٹنٹ چیز کاشف یہ ہے کہ کاش جنرل مشرف کے وکیل جو ہے وہ بھی سمجھتے کہ عدالت کو تہذیب کے ساتھ آپ نے بھی پیش آنا ہے عدالت کے اندر. لیگلی آرڈر کورٹ لکھواتی ہے, وہ آرڈر ہوتا ہے, یا اناؤنس کریں یا بتائیں. کسی سٹیج پہ آپ کے رپورٹر نے یہ بات نہیں کہی کہ انہوں نے آرڈر ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا عدالت میں, انہوں نے کہا اچھا لکھیں میں اپنے آپ کو ریکیوز کروا رہا ہوں. سو وہ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہوتا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جج فلسٹر ہو کے, کئی دفعہ وکیل سے تکرار ہو جاتا ہے, جج اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد سرخیاں لگانا شروع کر دیں کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. سو یہ تو ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کی بھی غلطی ہے یہ, اور آرڈر آنے سے پہلے کبھی نہیں کہنا چاہیے. کبھی یہاں تک ہوتا ہے کاشف, یہاں تک ہوتا ہے کہ آرڈر ڈکٹیٹ کرا دیتے تو آپ اپنے کلائنٹ کو نہیں بتاتے کہ آرڈر کیا ہے, آپ کہتے ہیں جی میں ریٹن آرڈر دیکھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے کہ کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی. اگر اٹھ کے چلے گئے, آرڈر ڈکٹیٹ نہیں کروایا وہاں پہ, اس بیسس کے اوپر سب فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کا انہوں نے ریکیوزل دے دیا, یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ جج کے دماغ میں کیا بات تھی کہ وہ اٹھ کے چلے گئے. اگر فرض کرتے ہیں غصہ آ گیا انہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ اگر آپ کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے تو یہاں پہ ملک میں ججوں کی کوئی کمی نہیں ہے, پھر مجھے بھی آپ کا کیس سننے کا شوق نہیں. تو یہ آپ کی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تمام لوگ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, لیکن انتظار کر لینا چاہیے تھا نا کہ فیصلہ آ جاتا. انہوں نے کوئی آرڈر تو پاس کرنا تھا آج کے دن میں, اور اگر کورٹ رپورٹرز انتظار کر لیتے کہ کیا فیصلہ ہے, پڑھ کے سنا دیتے کہ جناب یہ فیصلہ ہے, یہ کسی نے انتظار نہیں کیا. جج کو انٹرپریٹ ان کی لینگویج سے کر لیا اور غصہ آ گیا ہو. فرض دیکھیں نا ہوا کیا عدالت میں انور منصور صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی بات کرنے کے بعد جب اکرم شیخ صاحب کھڑے ہوئے تو انہیں بات نہیں کرنے دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ان کے خلاف ہم نے ایک ایپلیکیشن موو کی ہوئی ہے, اس کا فیصلہ نہیں آیا. اور جج صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں دیتے تب تک ان کے پاس اختیار اور حق ہے کہ وہ بول سکتے ہیں. ہم یہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ نہیں کر سکتے تو ہم نے فیصلہ نہیں دیا. تو اب جنرل مشرف کے وکیلوں کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں اس کورٹ کو. وہ جج صاحبان کیوں بیٹھے ہوئے کہ وہ ریگولیٹ کریں کورٹ کو؟ وہ پروسیکیوٹر کو اجازت دے رہے ہیں بات کرنے کی اور ان کے وکیل انہیں اجازت نہیں دے رہے بات کرنے کی. پالیٹکس ایٹ ورک. نہیں پالیٹکس نہیں. دیکھیے یہ کیس تو عدالت کے باہر ہی لڑا جانا ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. دیکھیے کوڈ آف کانڈکٹ ہمارا بھی ہے, ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے, ہم نے اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا. جس طرح سے کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, لگتا ہے ٹیم نے ایک وکیل رکھا ہوا ہے جو میڈیا کو گالیاں نکالتا ہے, دوسرا وکیل رکھا ہوا ہے جو ججوں کو گالیاں نکالتا ہے, آج ساروں کو گالیاں نکالتا ہے. آج پرابلم یہ ہوئی کہ انور منصور صاحب سے یہ چیز, بیکاز میں بہت احترام کرتا ہوں انور منصور صاحب کا, بڑے سینئر لائر ہیں, بہت پراپر لائر ہیں, لیکن اگر کورٹ اجازت دے رہی ہے ایک وکیل کو بولنے کی تو آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, یعنی یہ تو وہی بات ہے. رؤف صاحب سے میں ذرا ان کا اوپینین لے لوں, میڈیا کی غلطی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ زیادہ ہی سیاسی ہو گیا یہ کیس مشرف صاحب؟ کاشف الٹیمیٹلی تو وہ کہتے ہیں یوزول سسپیکٹ تو آپ اور میں نہیں ہونا ہے. جب کوئی آپ کو ریزننگ لاجک نہیں ملے گی پورے میس کی تو پھر آف کورس آپ کہیں گے مس کورٹ کے میڈیا نے یہ انتظار کر. بابر ہمارا بھائی ہے, میرا خیال ہے میں نہیں کریں گے. آپ پھر ایک اور کام کریں, ان جج صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا, فیصلہ عرب صاحب کو, جب اٹھ رہے تھے تو ساتھ میں آرڈر پاس کرتے جاتے کہ آپ نے کوئی اس کو رپورٹ نہیں کرنا. عدالتوں کے پاس یہ رائٹس ہوتے ہیں,
دنیا بھر میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ عدالتیں آپ کو بین کر دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیزیں رپورٹ نہیں کرنی انلیس ہم اس بین کو اس کو لفٹ کر لیں. تو فیصل عرب صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں اٹھ کے جا رہا ہوں آپ نے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنی, آپ نے کوئی رپورٹنگ نہیں کرنی جب تک فیصلہ نہ آ جائے, ایک چیز. اور دوسرا یہ آپ نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے میڈیا کے لیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اوپن بھی رکھیں گے, آپ پھر ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ جو ہم کامنٹس دے رہے ہیں, جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں اس کو رپورٹ بھی نہ کیا جائے. آپ کو 12 گھنٹے ویٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے میڈیا ایسے ویٹ نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں جو ہے جہاں ہے جیسے کی بنیاد پہ اس نے رپورٹ کرنا ہے. تیسرا آپشن اور بھی ہے, آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں تاکہ یہ جو یوزول سسپیکٹس ہم پکڑے جاتے ہیں, ہمیشہ پولیٹیشین بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ نے ہم نے کوٹ کیا, جب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا پھر کہ نہیں آپ نے میری بات نہیں سمجھی, نہیں آپ نے پورا کنٹیکسٹ دیکھے, نہیں میری پوری تقریر دیکھ لیں, نہیں میری پوری بات ہی نہیں سمجھی آپ نے. میں نہ مانوں والی بات تو پاکستان میں بڑی آسان کام ہے. 3-4 بڑے اچھے راستے ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں سر, اس کے بعد on this side getting under the skin of the judges. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اور اگلی بات سر, یہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کسی طریقے نال ججوں نے نسا دی ہے. نہیں میرے لیگل برین یہ بھائی بیٹھے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ٹیکنیکل چیزوں, ہم تو نہیں ہے لا کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ایک مجھے بتائیں اگر وہ فیصل عرب صاحب اس سے علیحدہ ہو بھی جاتے ہیں, کون سی بڑی قیامت آ جائے گی بھائی. آپ اگلے دن اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کر لیں. اور آلریڈی بھی تو مشرف صاحب نہیں آ رہے آپ کے پاس, آلریڈی وہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں, جیسے بابر کہہ رہے ہیں کہ ان کے جج ان کے وکیلوں کا رویہ لگ رہا ہے. کرائے کے قاتل ہیں, آپ کرائے کے قاتل رکھے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ رہے گا. قسم کی زبان استعمال ہوگی ججوں کے ساتھ, تو جج کیا کرے بھائی. میں بتاؤں اس کی ریزن میں بتاؤں آپ کو. 2-4 یہ پرابلم اس کیس میں, جیسے کہا نا بابر نے کہا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, نو ڈاؤٹ. آپ نے اس کیس میں جب صرف ایک بندے کو پک کیا, آرٹیکل 6 کا صرف ایک کلاز اپلائی کر رہے ہیں, دوسری کلاز آپ نے اپلائی نہیں کی. آپ نے کہا کہ جس نے آ کے کانسٹیٹیوشن کا ایبروگیٹ کیا وہ اس پہ تو ہائی ٹریزن لگی, فیئر. آپ اگلی پہ نہیں گئے کہ جس نے آ کے آپ کے اس میں ابیٹرز ہیں, ابیٹرز تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ابیٹرز آپ نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا, آپ نے ان کو وزیر بنا دیا جو جناب مشرف کے رائٹ ہینڈ تھے, ان کو پراسیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کی حکومت تیار نہیں ہے. اس لیے پہلے دن سے نہ اس ٹرائل میں سمجھتا ہوں فیئرنیس کا جواب تو یہ پرابلم رہے گا. یہ ہی ہیز ٹو میک اے پوائنٹ. بریک کے بعد I'll start with you and then یہ جواب بھی آپ کا. اور کل خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں شاید حکومت سے, مشرف صاحب, وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پرویز مشرف صاحب 31 تاریخ کے اریسٹ وارنٹس بھی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر سر تسی جواب دو. کروب صاحب جڑا کہہ رہے کہ ساروں پہ لگائیں, پھر آپ میں صرف ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا. بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ عدالتوں میں ہوتا ہے, ووٹ کے چلے گئے, انہوں نے کوئی آرڈر نہیں پاس کیا, یہ نہیں کیا جو انہوں نے بات کی. میں اس کی وضاحت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پیشی پر عدالت میں جب یہ اٹھتے ہیں, ایون جو 11 بجے سے لے کے 11:30 تک ٹی بریک پہ بھی اٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وی ول اسمبل ایٹ 11:30, بتاتے ہیں کہ ہم اتنی دیر بعد آئیں گے اور اسمبل ہوں گے. اگر کبھی کسی جگہ پہ انہوں نے ارجن بھی کیا ہے ہماری ریکویسٹ پہ یا ڈیفنس کی ریکویسٹ پہ, تو بھی کہا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو اتنے بجے آئیں گے, وقت دیکھ کر تاریخ کا اعلان کر کے جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ فیصلہ ہوا. دیکھیں اکرم شیخ کے خلاف 2 دن دلائل چلتے رہے دونوں طرف سے, اس پر کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں دے رہے. وہ دلائل دیے جا رہے ہیں اپنے باقی اپلیکیشنز پہ. اس کی اپلیکیشن پہ جس پہ ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشن دائر کی تھی, دلائل کے ختم ہونے کے بعد ابھی تک 4 لائنوں کا آرڈر نہیں آ رہا ہے. لیکن جیسی غصے میں یہ چھوڑ کے چلے گئے, بعد میں جب 2:30 بجے جو فیصلہ دیا تو اس میں یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے جو اپلیکیشن دی تھی وہ ساری ریجیکٹ کر دی. ٹھیک ہے, ہماری اپلیکیشنز پہ فیصلہ کر دیا. یعنی یہ ایک جذباتی غصے میں فیصلہ تھا, یقیناً یہ کوئی جوڈیشیس مائنڈ کی اپلیکیشن نہیں تھی. اور اگر یہ بات ان کی صحیح ہے تو چاہیے تھا نا کہ کہہ دیتے کہ میں ابھی مجھے تکلیف ہو گئی ہے, میں گھنٹے بعد واپس آ کے بیٹھوں گا. بٹ لا از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. دو باتیں کہوں گا. یہ عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہمارے وکلا بھائی بھی بہت آزاد ہو گئے. ججز کو چپیڑے مارنا, جوتے منہ پہ مارنا, ججز کی تذلیل کرنا اور کہنا کہ تینوں نہیں پتا میں آیا ہوں تو تینوں میں آرگو کرنا پر لفظ ضمانت, اس طرح کے ڈائیلاگز تو نچلی عدالتوں میں ہائی کورٹس تک ہوتے رہے. سپریم کورٹ میں بھی بہت سارے کیسز وکلا اپنی, تو یہ تو خیر ایک المیہ ہے ہمارا. اس عدالت میں بھی کرائے کے قاتل, جی یہ المیہ ہمارا سیریس چارج ہے. اور باقی میڈیا کی بات دیکھیں نا, میڈیا ہمارا کافی فاسٹ ہے. پہلے بال ٹو بال کرتا تھا کہ بال ہوئی ہے چھکا یا چوکا, ابھی وہ گیند اوپر ہوتی ہے تو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ چھکا ہوگا یا چوکا. تو اندازہ اگر غلط ہو گیا تو میڈیا والے مان لیں گے یار ذرا جلدی میں کہہ دیا, اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اچھا ویسے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوتے, میں ناٹ ان ڈیفینس آف دا میڈیا بٹ لیٹ می ڈیفینڈ دا میڈیا ہیئر. اگر آپ بیٹھے ہوتے, جج اٹھ کے کہتا اس ملک میں ججوں کی کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے اگر آپ کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں, اور اٹھ کے چلے جاتے, آپ کیا سمجھتے وہ؟ تو سر 2 گھنٹے انتظار کر لیتے نا. یہی پھر اگر کوئی اور پھر چینل لائیو چلائے تو پھر آپ سب کہتے ہیں
کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اس کی ایکسیس وہاں تک ہے. یہ ذرا کوڈ آف کنڈکٹ تو اگر وکلا کے لیے ہے تو پھر میڈیا کے لیے بھی ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ ججز کے ریمارکس کو نشر کرنے پر پابندی عائد کرتے ہیں، اور یہ کورٹ کرتی ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر جج آرڈر کر دے گا کہ ہمارے ریمارکس نہیں ہونے چاہیے تو ہمیں تو کوئی میرا خیال کچھ کام خود بھی کر لینے چاہیے اگر کوئی مناسب ہو. کاشف، اگر میڈیا کو یہ کہا جاتا کہ ہم اتنے بجے آ رہے ہیں یا اتنے بجے فیصلہ دیں گے تو میڈیا شاید یہ بات جو طلال صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات جسٹیفائیڈ ہوتی. میڈیا کو کیا پتا، میڈیا کے سب کے سب نے یہ تو گھنٹے بعد رجسٹرار صاحب نے ہمیں کہا. ایک منٹ، نہیں جملہ پورا کرنے دیں. نہیں میڈیا کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میڈیا والوں کو انڈیا کے ایجنٹ نہیں، میں میڈیا کے میری بات کو غلط نہ لیں. میں آپ کی بات کے جواب میں میڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں وہ سچویشن آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ رجسٹرار نے ہمیں کہا کہ 2 بجے یا 2:30 بجے کے قریب وہ ریٹرن آرڈر آئے گا. کسی کو پبلک تو بتا ہی نہیں گیا. پبلک کو کیا پتا، لوگ توڑ کے چلے گئے کہ ختم ہو گئی کیس، معاملہ ختم ہو گیا. تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پبلک جو پبلک میں چیز رپورٹ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر تھوڑی سی سوچ بچار ہونی چاہیے. کوئی اگر قدغن عدالت لگائے گی تو ہم سارے کہیں گے کہ جناب یہ قدغن نہیں لگنی چاہیے، اوپن طریقے سے کام ہونا چاہیے. لیکن کوئی نہ کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بنانا پڑے گا. یہ بات بار بار نظر آتی ہے بہت ساری چیزوں میں. دوسری میری سجیشن یہ ہوگی کہ ہمیں اپنی عدالتوں کی پروسیڈنگز کو بھی ٹرانسکرپٹ کرنا شروع کرنا چاہیے، جس طرح بار کے کچھ ملکوں میں ہوتا ہے، تاکہ جتنی پروسیڈنگز ہو وہ ٹرانسکرپٹڈ ہو. غلطی کی گنجائش جیسے نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے، ہر چیز ٹرانسکرپٹڈ ہے، غلطی کی گنجائش بھی نہ ہو اور سوچ سمجھ کے بھی بات کی جائے. کئی دفعہ ججوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو بہت سارے بیان ایسے آتے تھے جو چلتے رہتے تھے، وہ کسی آرڈر کا پارٹ نہیں ہوتے تھے، رپورٹ بھی ہوتے تھے، سارا دن اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی. سو یہ بھی چیز کوئی مناسب نہیں ہے. یہاں ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، اس کورٹ کی پروسیڈنگز ریکارڈ ہوتی ہیں، آپ منگوائیں. یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں میں نہیں نا. دیکھیے ایک ریٹن آرڈر آ گیا ہے، ریٹن آرڈر میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے. جو کر رہے ہیں نا وہ خواجہ صاحب نے کل بتا دیا تھا. یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ منت کر رہے ہیں. اس کو ذرا میں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا یہ، اور یہ خواجہ کا ہوگا. آپ کا میں اس پہ آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے 31 محنتیں تو آپ نے کی تھی یار، آپ کا لیڈر مافیا مانگے گیا. میں بھی اس پہ آتا ہوں. خالد صاحب کے اوپر آؤں گا. میں خالد صاحب کی اس کے اوپر آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ 31 مارچ کو اریسٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون ان کو اریسٹ کر کے لائے گا؟ اگر وہ آئی جی کے لیے آرڈر پاس کیا نا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، پولیس اریسٹ کرے گی. پولیس اریسٹ کرے گی سر؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور میری کوئی ایک دو کنسرن لوگوں سے بات ہوگی، ان کو آرمی نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اور یہاں تک AFIC کا جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ بھی آرمی کے لیے مخصوص جو ان کا میرا خیال ہے وہاں پہ سوٹ ہے جہاں پہ علاج کے لیے، تو وہ ان کے لیے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اگر ان کی بیک پہ ہے تو آرمی ان کو ہینڈ اوور کر دے گی. ہے یا نہیں ہے؟ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ آرمی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہے. اور آف کورس کہ ان کے درمیان 2 مہینے 23 دن AFIC میں بیٹھے ہوئے ہیں سر. مجھے کیسے میں مان یہ نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بات آپ نے جو خواجہ صاحب کے انٹرویو کا حوالہ دے رہے ہیں، اس انٹرویو سے صاف واضح لگ رہا ہے. خواجہ صاحب بھی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیفنس منسٹر کے طور پر مجھے بھی نہیں پتا تھا. جب میں سنا دیتا ہوں. اگر اس سے آپ دیکھ لیں کہ فوج اور آپ کی سیاسی حکومت جو ہے کس پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ خواجہ صاحب کا انٹرویو ساری چیزیں کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ڈیفنس منسٹر صاحب اپنی ہیلپ لیسنس بتا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر کو پتہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کو پہلے سن لینا پھر کانٹیکسچلائز کر لیں گے. خالد صاحب کا دوسرے والا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو مشرف صاحب کا روٹ تھا وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. انہوں نے کہا یہ سارا جو بیماری تھی، یہ سارا ڈرامہ تھا. سنیے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے کیا کہا. جس دن وہ ہسپتال گئے ہیں نا، اس دن کے واقعات جو ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ اٹ واز ناٹ کہ کوئی ایکسیڈنٹلی ہی ڈڈنٹ لینڈ اپ ان دا ہاسپٹل، کہ یہ راستے میں کوئی ان کو کوئی تکلیف ہو گیا وہ ہسپتال ٹر گیا. نہ میں نہیں اس بات کو بائے کرتا. میں بالکل نہیں بائے کرتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشف رستے دے وچ روٹ لگا رہے گا سی ہسپتال دے رستے جی سیکورٹی تھی، پوری سیکیورٹی اور روٹ لگا ہوا تھا اس راستے میں. اب خالد صاحب کا اگر یہ پلان تھا یہ سارا کچھ، کیا باقی پلان تھا؟ اگر پلان تھا پھر تو جو لے کر گئے انہیں پتا وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کیوں لے کے جا رہے ہیں. پھر ادھر 2 مہینے 23 دن سے رکھا ہوا بھی ہے. پھر تو ہتھیار اریسٹ کر لیں گے 31 مارچ کو. اس کے بعد میں وہ آپ کے پاس آتا ہوں. بالکل جو کورٹ کہے گی اس پہ عمل ہوگا. اریسٹ کریں گے، ہاں ہتھ کڑی لگائیں گے. وہ جو کہے گی. پہلے بھی آپ کہتے تھے وہ کبھی آئے گے نہیں، پھر اسی جج نے کہا اسٹینڈ اپ مسٹر مشرف. اب بھی جس طرح کورٹ کہے گی اسی طرح ہتھ کڑی سب کچھ ہوگا. پھر کمال کرتے ہیں. مت حیران ہوا کریں. یہ بالکل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے جو کرنا ہے، اور آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے. AFIC میں آپ کا پلسیا جائے گا، مشرف صاحب کو ہتھکڑی لگا کے پیش کرے گا کورٹ کے سامنے. تو بالکل یہ بھی تو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا جو آج ہو رہا ہے.
یہ آپ نے سوچا تھا؟ یہ تو مقدس گائیں تھی ساری. گڈ لیٹس سی. 31 کے لیے دور ہے, 4 دن کا فاصلہ ہے. آپ کو یاد ہے, میں تھوڑا سا پراپر کنٹیکسٹ بتا دوں. خواجہ صاحب بات کہہ رہے ہیں, میں اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا ان کو, اس میں خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب ہاؤس میں کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے چودھری نثار علی خان صاحب نے کوئی صحافیوں کو بلایا تھا. آپ بھی تھے, میں بھی تھے, کچھ اور بھی ہمارے دوست تھے. اس میں پراپرلی انہوں نے پورا بریف کیا تھا یہ سارا مسئلہ ہوا کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اسلام آباد کلب کے یہ قریب آئے ہیں, یہاں پہ ان کا پورا ان کا اسکواڈ آیا, تو ان کی تکلیف ہوئی جناب مشرف صاحب کو. گاڑی انہوں نے روکی ہے, جیمرز ان کے چل رہے تھے, جیمرز کو انہوں نے سٹاپ کیا ہے. نہیں ایس پی گاڑی سے باہر نکلے, سے دور جا کے انہوں نے ٹیلی فون کال کی ہے کہ صاحب یہ ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو لے جائیں. انہوں نے وہیں پہ آ کے موقع پہ ایٹ دا اسپاٹ انہوں نے فیصلہ کیا, جو چودھری صاحب کی بات سے مجھے لگ رہا تھا, انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو لے کے جائیں آپ. اگر خواجہ صاحب کی بات کو اب سامنے رکھا جائے, وہ کہتے ہمیں نہیں پتا تھا, تو پھر کولیبریشن کس کی ہے آرمی کے ساتھ؟ اگر یہ روٹ لگا ہوا تھا, آرمی کو پتا تھا, سیکرٹ ایجنسیز کو پتا تھا, تو پھر اس پہ کولیبریشن جو ہے وہ تو پھر یہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے کولیبریشن کی آرمی کے ساتھ مل کے اور جناب مشرف کو روٹ لگوایا ہے اور ان کو لے کے گئے. یہ میں آپ کو انٹرویو کی جو انٹرپریٹیشن مجھے سمجھ آ رہی ہے. پھر یہ بلیم جو جاتا ہے نا, جو کہہ رہے ہیں کولیبریشن کا, تو پھر چودھری صاحب کے خلاف میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب وہ انڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب اس معاملے میں ملوث ہیں. جو کچھ ہوا ہے اس سے مطلب یہ تھا کہ وہ پری پلان مشرف صاحب نے AFIC ہی جانا تھا, نو میٹر واٹ, انہوں نے کورٹ میں نہیں جانا تھا. لیکن والی آپ کے پرائم منسٹر کو پتا نہیں ہے, بعد میں بتایا گیا. پہلے انہوں نے کہا چودھری صاحب کو, آپ کو یاد ہونا کہ میں لے کے جائیں, پھر پرائم منسٹر کو بتایا گیا. ایون ڈیفینس منسٹر کو تو بتانے کی زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی. انٹیریئر منسٹر تو کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتا لگا. اب اسے دیکھ لیں, اس سے یہ پتا چلتا ہے جو میں انٹرپریٹیشن ان کی انٹرویوز کی کر رہا ہوں اور ان کی چودھری نثار علی خان صاحب کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے چودھری صاحب کو پھر چاہیے تھا کہ وہ ڈیفینس منسٹر کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں. ٹھیک, ان کو اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فوج ملوث ہے یا نہیں, اس کا سوال اپنی جگہ رہے گا. بابر ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر شاہد ملک صاحب, ہیڈ آف کارڈیولوجی ہے پمس میں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ مشرف صاحب کا جو انیشل ڈائگنوسس تھا, جو ان کو بیماری بتائی گئی تھی, کوئی ایسا بندہ اگر اسپتال جائے تو اس کو کتنی دیر تک اسپتال میں رہنا چاہیے, یہ بتاتے ہوئے کہ 2 مہینے 23 دن سے مشرف صاحب ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ رپورٹ پڑھی ہوگی پرویز مشرف صاحب کی؟ جی پڑھ لیے. جی ڈاکٹر صاحب اگر اس طرح کا پیشنٹ آپ کے پاس آئے, آپ ان کو کتنی دیر تک ہاسپٹل میں اپنے پاس ایڈمٹ رکھیں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی پیشنٹ جب آتا ہے چھاتی کا درد یا جو رپورٹ میں لکھا گیا ان کو چھاتی میں کوئی ڈسکمفرٹ ہوئی ہے, تو آئی تھنک انیشیل فرسٹ 24 آورز میں ہمیں سب کچھ ایویلویشن ہو جاتی ہے کہ اس مریض کو ہارٹ کی تکلیف ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کی کتنی شدت ہے. ان کے کیس میں جو رپورٹ کے مطابق ہے, انہوں نے جو بھی ریگولر جو ریلیونٹ ٹیسٹ ہے سارے کیے ہیں. ان کا الحمدللہ جب گئے ہیں تو بلڈ پریشر ٹھیک تھا, ہارٹ ریٹ ٹھیک تھا, پھر ان کا کارڈیک انزائمز تھے وہ ٹھیک تھے, ECG میں بھی کوئی چینجز نہیں تھی جو کہ ہارٹ اٹیک کی طرف جائیں. ہوئیور اس چیز کو فردر ڈیفائن کرنے کے لیے آبزرویشن چاہیے ہوتی ہے, جو کہ کافی زیادہ انہوں نے دے کے پھر CT اینجیوگرامس کیا گیا. CT اسکین ایک ہمارا کائنڈ آف ایک اسکیننگ پروٹوکول ہوتا ہے, اس میں وی کینٹ ڈیٹرمن کہ ہارٹ ڈیزیز کی کیا سیویرٹی ہے, اور CT اسکین میں جو ان میں کوئی ڈائریکٹلی ایویڈنس نہیں ملا کہ ان کی دل کی نالیوں میں شدت ہے, رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے. ہاؤیور ان کی نالیوں کے اوپر جو وال ہوتی ہے اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہے, جو کہ 840 کیلشیم سکور دیا گیا ہے. بٹ دیٹ may mean there is a heart disease, but there is a 50% chance more than کہ وہ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں, اگر آپ پڑھیں تو کیلشیم از ہم نے نالی کے لیومن کو دیکھنا ہوتا ہے, اندر اس کا جو ڈائی میٹر ہے, تو جب کیلشیم آتی ہے تو ڈائی میٹر کو کیموفلیج کر دیتی ہے, اور وہ انہوں نے رائٹلی FIC والوں نے لکھا ہے کہ اٹ از obscuring the lumen of the vessel. لیکن چلے یہ ساری آپ نے بیماری بتائی, مجھے بتائیں ایسے پیشنٹ کو کتنے دن تک آپ ہاسپٹل میں رکھیں گے؟ آپ کا روز کا کام ہے. ایٹ دی موسٹ 72 آورز میں, ود ان 72 آور آپ کو یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈائگنوز کرنا کیا ہے. اگر ہارٹ اٹیک ہے تو اس کو آگے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ اب 2-2.5 مہینے ہو گئے, میرے نہیں خیال کہ ان کو کچھ سیویئر ڈیزیز ہے which may warrant admission in the hospital. سو اگر آپ ہوتے تو 72 گھنٹے کے بعد پرویز مشرف صاحب گھر چلے جاتے ہیں؟ پیشنٹ کو سیفلی گھر بھی ہے, یہ ہمارا روٹین کا پروٹوکول ہے نا, مریض کو سیفلی گھر سکتا ہے. اگر ہارٹ اٹیک ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو میکسیمم 7 دن کا 8 دن کا آبزرویشن پیریڈ دے کے گھر بھیج دیتے ہیں. سو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا بھی ہے تو میکسیمم 7 دن, ورنہ 72 گھنٹے یا 3 دن کے اندر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ ہمارا پروٹوکال تو پنس میں یہی ہے. بالکل پروٹوکال آپ کا یہی ہے, 72 گھنٹے نہیں تو 7 دن, یہ 2 مہینے 23 دن خام خواہ تو نہیں کسی نے رکھ کے کہیں بیٹھے ہوئے.
کچھ تو ہو رہا ہے بھائی. اسٹینٹ ڈلتا ہے تو میرا خیال ہے اوور نائٹ رکھتے ہیں. اگر آپ کا اینجیوگرافی اگلے دن گھر بھیج دیتے ہیں. ہاں, اور اگر آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ہو تو اس میں 7 دن رکھو. کہہ رہے ہیں نا اگر مجھے ہمدردی ہے اب جنرل مشرف کے ساتھ. دیکھیں اچھا بھلا وہ ان کا اتنا بڑا بنگلہ ہے, وہاں پہ سوئمنگ کرتے تھے, اپنے پیٹ جانوروں سے کھیلتے تھے. یہاں پہ بیچارے پھنس گئے ہیں, بور ہو رہے ہوں گے وہ تو. اب 2-2.5 مہینے سے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, اب کوئی رستہ بھی نہیں ہے, نہ باہر نکلنے کا نہ ادھر نکلنے کا. عدالت آنا نہیں چاہتے, فرد جرم عائد نہیں کروانا چاہتے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بیچارے پھنس گئے ہیں, ہمدردی کے لائق ہیں. پھنس گئے. خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کہی تھی, نکلنے کی کوشش ہو رہی. خواجہ صاحب ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ مشرف صاحب کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے, ذرا سن لیجیے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کو. خدا کے لہجے میں بولتے تھے اور وقت ان کی رونت پہ خاک ڈال گیا. ان مافیا مانگ دینے, ترلے مانگ دینے, ترلے کر دینے, کر رہے ہیں بالکل کر دینے. میں کہنا پہ بتاؤں کہ ترلے کر دینے کی کہنے کہنے معافی دے دے, جان دے باہر جان دے سانو. واقعی بالکل میں کہنا پہ گا. ان کے بندے کہتے ہیں معافی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معافی کی چھٹ یار, میں میرے کو کی پوچھنا پہ گا. میں پوچھ رہا تھوڑے کو معافی منگی ہے. میں تمہیں وکھرے دستا ہوں یار خواجہ صاحب, I am not joking. No, they are ready to come down to any level to get out of this situation. طلال چودھری صاحب, پہلے یہ خواجہ صاحب وزیر دفاع, ظاہر ہے آپ تو ان کو انڈورس ہی کریں گے, یہ واقعی ٹرو وزیر دفاع کے بعد میرا خیال اس سے اوپر تو کوئی لیول نہیں ہے. اور ہمارے بڑے سینئر یہ لیڈران میں سے ہیں, تو اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں. تو اس کے بعد میرے کہنے کا تو میرا خیال ہے کوئی اس میں. رؤف کلاسا صاحب بیٹھے, انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی آپ سے جواب لینے سے پہلے. جی بالکل. صاحبہ مشرف صاحب نے جب ECL سے نام ہٹانے کی بات کی تھی, وہ سٹوری بھی آپ نے دی تھی. تو یعنی کوشش کی جا رہی کسی طرح ECL سے نام ہٹا کے جنرل صاحب باہر چلے گئے, اور خالد صاحب کی اس کلیم میں کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ اسی کا اب آف کورس آپ بھی خالد صاحب آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے بھی بڑے پرانے جاننے والے ہیں. ان کا دبنگ سٹائل ہے, اسی طرح گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ان کو سوٹ بھی کرتی ہے گفتگو اس طرح کی. اب یہ ان صاحب مشرف جس کی سٹوری کی آپ یہ بات کر, بڑی انٹرسٹنگلی یہ میں نے اس پہ بریک کی تھی, ٹویٹر پہ بریک کی تھی. میں نے ٹویٹ کیے تھے 3-4 کہ صاحب مشرف کی اپلیکیشن کی کاپی تھی میرے پاس, جس کو بعد میں میڈیا نے اٹھا کے خود ہی اپنے نام سے انہوں نے بریکنگ خبریں چلائی تھیں. آپ کی مہربانی کا آپ نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے. اس میں صاحب مشرف صاحب نے اس میں جو ریزنز دی تھے, اسٹل میرے پاس کاپی پڑی ہوگی ان کی کہیں پہ, اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ میرے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کا علاج جو ہے فردہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے باہر جانا ہے, آپ ان کا نام ECL سے ہٹائیں. یہ ریکویسٹ انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو کہ اس کو ریکویسٹ سمجھیں, پلیز سمجھیں, وٹ ایور جو بھی کہیں. اس لیے خواجہ صاحب نے جو پیور ہمارا ایک پنجابی ہمارا ایک سٹائل ہے, خواجہ صاحب واز گوئنگ فردر دین دیٹ. اس میں وہ ٹھیک ہے بات نہیں کرے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں سر, جو خواجہ صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں تھوڑا سا. کہ آپ کو یاد ہوگا ایک احمد حسن ہمارے دوست ہیں نیوز اور جنگ کے, انہوں نے سٹوری دی تھی جنگ اور نیوز میں دی تھی کہ جی کہ ایک یہ 5 رکنی ٹیم گئی تھی جناب مشرف صاحب کے فارم پہ. انہوں نے ان کو کہا تھا, جس میں 4 لوگ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے تھے, ایک PTI کے تھے. ان کو کہا گیا, جس کی بعد میں آسیہ اسحاق صاحبہ نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ ہاں واقعی 5 لوگ گئے تھے. انہوں نے ان کو پیشکش کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے جائیں, آپ چلے جائیں. تو جنرل صاحب نے کہا تھا جی میں تو نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ کیسز کو فیس کروں گا. اس کے بعد اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے اس پہ چودھری نثار علی صاحب نے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا تھا کہ آپ پروسیڈ کریں. اور اس کے بعد صاحبہ مشرف صاحبہ کی یہ جانا اپلیکیشن جانا کہ آپ نہیں, کہ آپ ان کو باہر جانے دیں, اس میں چینج, ان کے سٹینس میں چینج تو آیا ہے. اب اس کو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اندر کی کہانی ہے, معافیا مانگی جا رہی ہیں, ریکنسلیشن کی جا رہی ہے, ترلے کیے جا رہے ہیں, دے نو بیٹر. بیرسٹر صاحب مجھے ذرا 2 چیزوں پہ کمنٹ کریں. ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب کو آپ لے کر آئے ہیں, جنہوں نے, ایک میں آپ کو بتاؤں, میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, میں میڈیکل گریجویٹ بھی ہوں, میری فرسٹ ڈگری میڈیسن میں تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو یہ پاکستان بار کونسل کے رولز کو یہ بھی جانتے ہیں, جو لائرز کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور جو PMDC کے کوڈ آف کنڈکٹ کو ڈیل کرتے ہیں, صریحاً ممانعت ہے جب تک آپ کسی پیشنٹ کو باقاعدہ پرسنل ایگزامن نہ کریں, اس کے بارے میں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے, نہیں میں نے سنا ہے نا, ایک لفظ سنا ہے, انہوں نے باقاعدہ اس پہ کمنٹ کیے اس میڈیکل رپورٹ پہ, جب تک آپ پیشنٹ کو ایگزامن کر کے اس کو وہ نہ کریں. ڈاکٹرز پر یہ ممانعت ہے, جس طرح لائر پر یہ ممانعت ہے کہ وہ کسی کلائنٹ کو سنے بغیر آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. کاشف میری بات سنیں نا, اب آپ اس کو کسی اور طرف لے کے جاؤ. انہوں نے کہا ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں, اس قسم کے پیشنٹ کے ساتھ عموماً ایسا کیا جاتا ہے, اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو 7 دن, اگر یہ ہو جائے تو 3 دن ہم رکھتے ہیں, جو کہ کورٹ میں دی جاتی ہے, جو کہ کورٹ میں دی جاتی ہے, جو کہ کورٹ میں دی جاتی ہے. اور رپورٹ پڑھی انہوں نے آپ, ہاں, لیکن انہوں نے پیشنٹ کو نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے پیشنٹ کو نہیں دیکھا. جو ڈاکٹر ہوگا وہ یہ رپورٹ پڑھ کے فیصلہ دے گا. آپ نے جس ڈاکٹر کی امریکہ سے ارجمند ہاشمی صاحب کی رپورٹ لائی ہے نا, وہ مشرف صاحب کا ڈاکٹر رہا ہے, انہوں نے نہیں دیکھا ان کو, وہ مالج ہے ان کا, 6 سال سے ان کو ٹریٹ کرتا ہے. کہا کہ جو میں اس کی ہسٹری جانتا ہوں اس کے مطابق ایسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر دیکھا نہیں انہوں نے ان کو, آپ نے پھر بھی ان کی رپورٹ پیش کر دی. میں بتاتا ہوں, نہیں بالکل وہ
وہ میں اسی پہ ہی آ رہا جانتے ہیں ہوں. کہ ایسا آپ ہوتا ہے، دوسری ڈر جاتے ہیں وہ. آپ ایک منٹ طلال صاحب آپ اپنی باری پہ بولیں, مجھے ذرا بات اب کرنے. دوسری بات آپ نے جو کلاسرا صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی, یس ایسے ہی ہوا تھا. جہاں تک تعلق ہے صاحبہ مشرف صاحبہ کی طرف سے اپلیکیشن جانے کا, انہوں نے نہ صرف اپلیکیشن دی بلکہ میں نے بھی ایک اپلیکیشن ایز مشرف صاحب لائر انٹیریئر منسٹری کو دی تھی کہ ان کا نام ECL سے ہٹایا جائے, کیونکہ ECL سے نام کا ہٹنا ایک ایشو ہے. وہ کسی بھی کبھی ہو, میرا بھی ہو تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا نام ECL پہ رہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور ملک سے باہر جانا اور یہ ترلے اور منتیں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, میں یہ مطلب اب جو کچھ میں نے کہا ہے وہ نہیں, ناٹ جسٹ ٹیکنگ ایکسیپشن, بٹ آئی تھنک دیٹ ان دس کیپیسٹی کسی کو اس انداز گفتگو کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک بریک کے بعد اور یہ جو میری بات میں بریک آ جاتی ہے سر, کرنا پڑتی ہے نا, آپ دوسری دفعہ بول رہے ہیں نا, اسی لیے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. 31 کو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جناب والا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہا مجھے ختم نہیں کرنے دے رہے آپ. نہیں, جو میں خواجہ صاحب کے بیان اور آپ کی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی جو سیکوینس آف ایونٹس ہے, یعنی کہیں نہ کہیں مشرف صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر چلا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو اپلیکیشن تھی اس کو بنیاد بنا کے اگر خواجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو میں سمجھا انتہائی لغو بات ہے. وہ اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی. وہ ایک جنرل اپلیکیشن تھی جو بہت پہلے دی گئی تھی, اس کے بعد ہم نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا, ختم ہو گئی بات. انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دی ہے, ان کی انٹیریئر منسٹری نے وہ ریجیکٹ کر دی, اس کے بعد ہم نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا, چیلنج ہی نہیں کیا. اب رہ گئی بات خواجہ صاحب کے اس بیان کی کہ یہ روٹ لگا تھا, فلانا لگا تھا. یہ تو بہتر ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ چودھری نثار صاحب دیں. انٹیریئر منسٹری کا ایشو ہے وہ دیں, یہ تو ان پہ الزام لگا رہے ہیں, ہم پہ تو نہیں لگا رہے. سر آپ مجھے بتائیں 31 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے حکومتی, پھر آپ سے میں کہ ایونچولی کیا ہوگا, لیکن ایک ایز اے سیاسی کارکن میں کمنٹس دینا چاہوں گا کہ اقتدار میں نا یہ بڑی افسوس کی بات ہے, کوئی بھی اقتدار میں ہو, نہ ہم بیمار ہوتے ہیں نہ ہماری غیرت جاگتی ہے. غیرت بھی اقتدار کے بعد جاگتی ہے جا کے, اصول بھی پھر یاد اور اقتدار دونوں کو اکٹھا کریں. جی, اور اس کے بعد بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب یہ معاملہ جو ہے نا, دیکھیں نا, اگر اب ہم سوچیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو میرا خیال ہے اس معاملے کو چلنا چاہیے اور اپنے کسی انجام کو ضرور پہنچنا چاہیے. ہم نہیں رہیں گے, لیکن اللہ کا یہ پاکستان قائم بھی رہے گا اور پھر یہ سارا سسٹم چلے گا. اور باقی میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ہمارے جو جنرل مشرف صاحب ہیں, 2 مہربانیاں کریں. ایک تو اپنا انہوں نے وکلا رکھے ہوئے ہیں بہت ہائی لیول, کوئی میرا مطلب جو میں اس کو نہیں جانتا, ایک انہوں نے کوئی لوور لیول کا بھی ایک آدھ وکیل رکھا ہوا ہے جو سول کورٹ والا, وہاں کوئی جو سائیکل یا بینچ چور ہے نا وہ بھی یہی بہانہ کرتا ہے, بچہ داخل ہو جائے گا, بعد سانو فون کرے گا چوئی صاحب جے ڈسچارج ہو گیا نا, میں مر جانا چاہیے. تو میرا مطلب یہ بھی کوئی اسی سارٹ آف اسی طرح کا ایک تو اپنے وکیل بدلے اور خود کوئی ڈیسیژن لیں, اور میرا خیال ہے انہیں فیس کرنا چاہیے, اور ان کی عزت بھی ہوگی اور وقار بھی بحال ہوگا اور تاریخ بھی درست ہوگی. وہ بتائیں. کل قومی اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا, آپ نے بھی نام پڑھے ہوں گے, بابر بھی بیٹھے ہیں, سیف بھی بیٹھے ہیں, اسی مارکیٹ کے بندے لیگل کمیونٹی کے, ان میں سے 2-3 کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کا نام سنا ہے جن کو کروڑوں روپے کی فیسیں جو ہیں اس موجودہ نواز شریف صاحب نے دی ہیں, ہمارے ٹیکسز سے دی گئی ہیں؟ آپ ان میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ کوئی ریسرچر ہے آپ کا, کوئی آپ کے چیمبر میں کام کرے, کوئی کچھ ہے, خود تو 999 روپیز آپ نے فیس لے لی, باقی اپنے چیمبر کے لوگوں کو دلوا دیے, کسی کو 1 کروڑ پہ دلوائی گئی, کسی کو 50 لاکھ ہے, کسی کو 40 لاکھ ہے. 20 ملین کی لسٹ کل پیش ہوئی ہے, 15 سے زیادہ وکیل ہیں, اور اس میں موسٹلی, اور پیش کون ہو رہا ہے؟ ایک وکیل ہوتا ہے وہاں پہ, کوئی جو اکرم شیخ صاحب ہمارے دوست ہیں, 999 روپے والے, 999 والے, انہوں نے 999 لے کے انہوں نے میری طرف بڑا اپنی وہ اچھی بلے بلے ہو گئے, باقیوں کو 1 کروڑ 99 لاکھ آپ فردر کرتے ان کو دلوا دیے. بھئی ہمارے تو پیسے خرچ ہو کے ٹیکس کے لگ رہے ہیں, آپ نے جو 15 وکیل رکھے ہیں, آپ تو میں یہ بتا رہے تھے اکرم شیخ صاحب 999 میں لڑ رہے ہیں, جیسے اعتزاز صاحب 1 روپیہ لے کے انہوں نے ان کا 2 کروڑ 5 لاکھ 23 وکلا. آپ مجھے بتا دیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں جو 1500-1600 وکیل ہیں, ان میں سے کتنوں کو یہ جانتے ہیں کہ دے آر کمپیٹنٹ انف ٹو فائٹ اتنا بڑا کیس ہے, جیسے بابر نے کہا ایک اگین مدر آف آرٹ ٹرائلز ہو رہا ہے, اس کے لیے جو وکیل آ کے حکومت نے بھرتی کیے ہیں جن کو 2 کروڑ روپے دیے گئے, ان میں کتنے پرومیننٹ لوگ ہیں سر, ان میں کتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں, کتنے لوگوں کا اس کا کیا ریلیونس ہے اس بات کی؟ مجھے تو رؤف کلاسرا صاحب کو کتنے پیسے دیتے ہیں جس چینل کے اوپر یہ کام کرتے ہیں؟ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ مجھے کام کرنے کے کتنے پیسے؟ یہ بات ہے میرے ٹیکس سے پیسے جا رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, حکومت نے دے, ہم ٹیکس دیتے, حکومت مجھے جیب سے نہیں دے رہی, یہ ہمارا پیسہ ہے, اینڈ وی شوڈ نو ہمارا پیسہ کس کو جا رہا ہے. آپ کو بتا دیا روز حکومت, ہاں تو بتایا آپ کو بالکل اسمبلی میں جا کے بتا دیا. ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ جناب کہ آپ کا ہمارا پیسہ ہے, ہم ٹیکسز دیتے ہیں. نہیں, تو آپ نے اس گورنمنٹ کو الیکٹ نہیں کیا,
حضور جی اس گورنمنٹ کو الیکٹ کیا ہے آپ نے, انہوں نے مقدمے کرنے ہیں, انہیں ڈیفینڈ کرنے ہیں, لا منسٹری نے لوگوں کو رکھنا ہے, مادر پتر آزاد ان کو مادر پتر آزادی دے دیں, مادر پتر آزاد نہیں الیکٹ کیا, آپ نے خبریں چلا دی نا, آپ نے خبریں چلا دی. بابر اگر آپ کی فیس کسی ایک کیس کی سے آپ لیتے ہیں 10 لاکھ اور کوئی آپ کو 80 لاکھ حکومت دے دیتی ہے تو آپ کیا کہیں گے یار؟ جس کو 1 کروڑ کا پے کیا گیا ہے, 1 کروڑ کا جس کو پے کیا وہ نکالنے کا کہ جنرل مشرف نے کتنے پیسے دیے اور کن سورسز سے دیے ہیں. ٹھیک, یہ بھی ہونا چاہیے. پیرزادہ صاحب کو رکھا ہوا ہے آپ نے, انور منصور صاحب کو دیا رکھا ہوا ہے, اور کہاں سے آئے یہ پیسے؟ آپ نے جیب سے دینے ہیں, جیب سے دینے وہ 10 کروڑ دے دیں. نہیں, جیب سے کہاں سے آئے پھر دینے, یہ بھی تو سوال پوچھیں. جو وکیل آپ رکھ رہے ہیں اور لا منسٹری بڑی پڑی ہے جن کو آپ نے وہاں پہ لا میں لوگ رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو علیحدہ پیسے دیتے ہیں, ان کی سیلریز علیحدہ ہیں, وہ چیزیں علیحدہ ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے 2 کروڑ پہ آپ نے مزید پیمنٹ کیا ہے اور کہتے ہیں ہم سے پوچھے بھی نہ کیونکہ آپ نے ووٹ دیے ہوئے ہیں. حضور جناب ضرور پوچھیں, آپ نے پوچھا اور بتا دیا. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, ہمیں پوچھنے کا حق ہے. اگر ایک بندہ پروفیشنل کام کر رہا ہے, ایک بندہ پروفیشنل کام کر رہا ہے, وہ پیسے لے کے کرے گا, وہ مفت نہیں کرے گا. ان میں سے ایک ایکس چیئرمین ہے ڈاکٹر طارق حسن ہیں, جو ایکس چیئرمین ہے ایس ای سی پی کے سینئر لائر ہیں. 3 ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. نہیں, 3 لوگ ایسے ہیں جو اکرم شیخ صاحب کے چیمبر میں کام کرتے ہیں. انہوں خود 999 لیے ہیں, خود 999 لے کے اچھے بن گئے اپنے چیمبر کے لوگوں کو لاکھوں کروڑ کر سکتے ہیں, انہیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے کہ وکیلوں کو پیسے مل رہے ہیں. میرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے پیش ہم پیسے دیتے ٹیکس دیتے ہیں, وی شوڈ نو کہ ہمارا پیسہ کس کو جا رہا ہے. کسی کی ذات سے میرا خیال ہٹ کے کہ کسی نے کیا کیا ہے, اس کو ذرا براڈر پرسپیکٹ میں دیکھیں کہ یہ مقدمہ چل رہا ہے, آپ نے جواب مانگا ہے, جواب آپ کے سامنے ہے اور کیس چل رہا ہے, تو اس اینگل سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ قوم اور ملک کے لیے کتنا ضروری ہے. پہلے بھی اٹھایا تھا, باقی لوگ کیوں نہیں آتے ہیں اس کیس میں؟ خالد صاحب نے کل ایک اور بات بھی کی کہ سب کو اپنا حساب دینا چاہیے, اور پھر انہوں نے کہا یہ کاف لیگ والے بیٹھے ہیں. بالکل, آپ کے اپنے اندر جو وزراء بیٹھے ویسے کبھی آپ کو یہ خیال ہوتا ہے ایک طرف جب آپ دیکھتے ہیں کیس آرٹیکل 6 لگا, آئین سسپینڈ کیا گیا, ایبروگیٹ کیا گیا, توڑا گیا, اور یہ لوگ تھے جو مشرف صاحب کے وزیر تھے جو آج آپ کے ساتھ والی کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کو بھی فیل ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا دل نہیں چلتا. اللہ کرے ملک میں ایسا بھی یہ آئیڈیل سچویشن آئے کہ اس طرح بھی ہو. آپ لانا چاہ رہے ہیں آئیڈیل سچویشن ہر جگہ نہیں آئے گا. یہ کبھی تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا تھا, یہ تو آپ خواب تھا پاکستان کے لیے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ایک جرنل پہ چلے گا. یہ چل رہا ہے تو آئیڈیل کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ آپ ہی کہا کرتے تھے, میڈیا کہا کرتا تھا یہ اتنی ہمت نہیں, یہ فلاں نہیں ہے, یہ کر نہیں سکتے, یہ ہوگا نہیں, وہ آئے گا نہیں. سب کچھ ہو فیصلہ کرنے کی بات ہے. آپ کی پارٹی نے 2 فیصلے کیے ہیں. ایک فیصلہ کیا آرٹیکل 6 لگانے کا, جس کی تعریف ہو رہی ہے نا آپ کی, تعریف کر دیں نا, اچھی بات. ہم تو کہتے ہیں یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے اس ملک کے لیے, ایک مومنٹس مومنٹ ہے. ایک سیکنڈ, لیکن وہ بھی فیصلہ تھا کہ کسی مشرف صاحب کے لا منسٹر کو 3 نومبر کے دن کے وہ آج آپ کی پارٹی کے وزیر ہیں. یہ بھی ایک فیصلہ ہے, یہ بھی ایک سوچا سمجھا فیصلہ. میں کہتا ہوں کہ بالکل اس ملک میں سب کو ہونا چاہیے, اور یہ وقت بھی آئے گا. کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں, یہ چیز آپ کے اختیار میں, یہ وقت بھی آئے گا. پھر تو آپ کہیں گے جنہوں نے مشرف کو ووٹ دیا تھا ریفرینڈم میں انہیں بھی ہینگ کر دیں. ذرا صبر, رام سے. تو پھر آپ نہیں کر سکتے, جو کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. بالکل, جو کر سکتے ہیں وہ شروع ہے. باقی یہ بھی آ کے بتا دیں کہ ان کے ساتھ کون تھے. جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے, میں صرف اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بابر ستار صاحب نے اس پہ ایک ایسا آبجیکشن لگا دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لگانا چاہیے تھا. 49 ملین روپے اے جی پی آر سے ایشو ہوئے ہیں, جن میں سے یہ 2-2.25 کروڑ روپے جو ہیں یہ صرف وکلاء کو پیش ہوئے ہیں, فیسوں میں گئے, اور سارے کے سارے وکلاء سوائے ایک آدھ کے جو کہ کوئی کارروائی نہیں کرتے, وہ اکرم شیخ صاحب کے چیمبر کے جونیئر ترین وکیل, جن میں سے شاید کسی کے 2 سال کا ہائی کورٹ کا پریکٹس بھی نہیں ہوگی, وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, ان میں یہ فیس بانٹی گئی ہے اور شاید کسی طرح سے چینلائز ہوئی ہو, بہرحال گئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات نہیں, ایزمپشنز بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں نا. دوسری بات پوچھ لیں کہ جب حکومت میں تھے جنرل مشرف اس وقت وکیلوں کو کتنے پیسے دیے, وہ بھی ریکارڈ کسی کو چاہیے سمن کریں. چلیں وہ آپ عدالت میں چلے جائیں, اب میری بات سنیں, وہ بھی آپ کر لیں. آپ کی حکومت ہے, جنرل مشرف کے خلاف کرپشن کے الزامات لگے, ان کے ایسٹس کی نیب سے چھانبین کروا لیں. اگر مجرم میں کوئی غلطی ہے تو اس کو سزا دے دیں. آرٹیکل 6 میں سزا دے رہے ہیں تو چھوٹے جرم میں بھی سزا دے دیں. وکلاء کا یہی مقصد ہے کسی طرح لٹک جائیں. دوسری بات نہیں, ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. یقین کریں, یہ بات اس بات سے شروع کر دیں کہ ہمارا ملزم جو ہے نا وہ بالکل مجرم ہے, باقیوں کو لے آؤ. سنو, آپ کی بات میں نہیں بولا, مجھے بات کرنے دو, ڈرو نہیں میرے بیچ میں, کاٹو مات. انسان کے دلائل میں وزن نہیں. 31 کو آ رہے ہیں مشرف صاحب, میری بات سنیں پہلے. 31 سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں بڑے وہ ایک کیا نام ہے, ایک عجیب انداز میں, جیسے وہ فلمی انداز ہوتا ہے کہ جی دیکھیں گے, آئیں گے, پولیس آ جائے گا, لے کے آ جائے گا. وہی بات یہ, وہ اس ملک میں لایا اس کو کون ہے؟
لاسٹ ایئر اس ملک میں آیا تھا, یہ تمام مقدمات تھے, سب کچھ تھا, فیس کر رہے ہیں ان مقدمات کو, عدالتوں میں جا رہے ہیں, اس عدالت میں بھی پیش ہوا ہے. 31 کو آنے دیں, آپ دیکھ لیں. پھنس گئے 31 کو آنے دیں, دیکھتے نہیں دیکھو کاشف, لیٹ می فنش مائی سینٹینس ان پولائٹ مینر. دیکھو اس طرح نہ کرو نا. دوسری بات, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھاگ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, جو کچھ بھی ہوگا آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ہوگا. اگر آئیں گے تو بھی, نہیں آئیں گے تو بھی, اس کے لیے قانونی راستہ ہوگا. بات سنیں نا, انہوں نے بڑے عجیب سی بات کی کہ تاریخ کو ٹھیک کر دیں. بھائی آپ تاریخ مشرف کے ذریعے تو ٹھیک کر دیں, ضرور کریں, وہ کر بھی دے گا, آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی, اور انشاءاللہ فیس کرے گا اور سرخرو ہو کے نکلے گا. آپ ذرا اصغر خان کیس کو نکال کے دیکھیں یار, آپ اصغر خان پہ تاریخ ٹھیک کریں نا. جہاں آپ کا لیڈر 40 لاکھ روپے عیسائی سے لے رہے ہیں, آپ اس کی بات کریں. سریا بیچنے والا, آپ اس کوئی غلط فہمی میں نہیں آئے تھے. وہ فینس تھے, اس غلط فہمی آپ کو ہے, غلط فہمی آپ کو ہے کہ آپ اصغر خان کیس کا بھی پوچھا تھا, وہ اس اصغر خان کیس کا وہ بھی ہونا چاہیے. ISI سے کیش پیسے کس نے لیے تھے؟ انہیں ہم بھاگنے دے نہیں رہے. اور چھوڑو یار, آپ کی کتنے ہمت, جہاز میں 100 سوٹ کیسوں کے ساتھ نواز شریف بھاگا تھا یا مشرف بھاگے گا. اور چھوڑو یار, 2001 کی بات ہے, دور کی بات ہو سکتی ہے بغیر مشرف صاحب کے پیش ہو. ایک